جی اس وقت میں کرسچن کالونی کے ایک ایسے گھر میں موجود ہوں جو ایک مرلے کا گھر ہے، جو اپنی زندگیاں اس مہنگائی کے دور کے اندر بھی بڑی خوشی سے اپنا گزر بسر کر رہے تھے۔ 16 اگست کی صبح ایک ایسا وقت آیا کہ ان کو ایک دم سے کہا گیا کہ آپ سب یہاں سے گھر چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں۔ ان کو خود بھی نہیں پتہ تھا کہ ہمیں گھر سے کیوں یہاں سے دور بھیجا جا رہا ہے۔ آئے ان کے زبانی سنتے ہیں کہ کیا واقعہ اس دن ہوا ہے اور کیا کیا اس کے بعد آپ نے آگے دیکھا ہے۔ جی بھائی صبح کے ٹائم نا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا 7 بجے گھروں سے نکل جائیں، گھروں سے نکل جائیں۔ تو ہم نے دوپٹے بھی نہیں لیے، جوتیاں بھی نہیں پہنی، ہم ایسے دوڑ گئے گھر سے۔ تو اس پھر کے علاوہ آپ کا بجی کیا کیا نقصان ہوا جب آپ یہاں سے چلے گئے، آپ واپس آئے ہیں تو آپ کو کیا دیکھا، آپ کے گھر پہ کیا مناظر تھے؟ بھائی گھر میں کوئی چیز انہوں نے چھوڑی، ساری چیزیں باہر پھینک دی، سارا کچھ جلا دیا، اور پیٹی میں جو میرا جہیز بنا تھا وہ سارا چرا کے لے گئے، اور زیور تھا وہ بھی سارا لے گئے۔ تو آپ کے گھر میں جو کمانے والا کون ہے، کیسے آپ گھر کا گزارا کرتے بھائی کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے، میرا بھائی ہے، اس کی بھی جاب نہیں ہے، تو میں ہی تھوڑا بہت گھر میں پارلر کا کام کرتی تھی، وہ بھی سارا توڑ پھوڑ گئے۔ ہیں؟ آپ حکومت پاکستان نے جو کوئی اقدامات آپ کے لیے کر رہی ہے، کہ آپ اس سے راضی ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بھائی یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں انصاف چاہیے، بس ہمیں تحفظ چاہیے تاکہ بار بار ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو۔ جی یہاں پہ سب سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہماری کرسچن بہنوں کے اندر جو ایک ڈر، ان بچوں کے اندر جو ایک ڈر پیدا ہو چکا ہے کہ پتہ نہیں کہ ہم یہاں پر آ کر رہیں گے تو دوبارہ یہ مسئلہ نہ ہو جائے۔ اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے ہماری مسلم کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں، آ کے اپنی محبت کا اظہار کریں، تاکہ ان کے دل سے وہ غم کو ہم ختم کر سکیں اور ان کے دکھ کو ہم اپنا دکھ سمجھ کر اس کو ان کے ساتھ بیٹھ کے بانٹ سکیں۔ جی کالونی کے اندر ایک ایسی فیملی کے گھر میں موجود ہوں جن کے گھر میں کچھ دیر کے بعد شادی تھی اور ان کی بچی کا جہیز اور باقی سامان وغیرہ جو تھا وہ بھی بنا کے رکھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس گھر کے اندر 4 فیملی جو تھیں وہ مقیم تھیں، لیکن 16 اگست کی صبح تک یہی چاروں فیملی آپس میں خوش باش اپنی زندگی جو تھی وہ بسر کر رہی تھی، لیکن ایک ایسی نظر لگی کہ 14 اگست کو شر پسندوں نے ان تمام اس کالونی میں آ کے گھروں کو آگ لگا دی، جس کی وجہ سے تمام ہنستے بستے گھر جو تھے وہ ان کی آنکھوں میں آنسو کی تبدیلی آ گئی۔ اس وقت میں اس فیملی کے ساتھ موجود ہوں جن کے ساتھ یہ سب ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، اور ان کے گھر کا تقریباً پورا سامان جو ہے وہ جل کے راکھ ہو چکا ہے۔ ابھی بھی ان کے کمروں کے اندر آگ کا دھواں اور آگ کی جو ایک گرمی اور سمیل ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کیا نقصان ہوا ہے اور وہ کیا کہنا چاہیں گے اس پر۔ بھائی میرا نام سائمہ یونس ہے۔ ہمارے گھر کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ یقین کرے کہ 10-15 منٹ کا ہمیں ان لوگوں نے ٹائم دیا تھا کہ اپنے گھروں سے بھاگ جائیں۔ 10-15 منٹ کے بعد جب ہمیں پتہ چلا تو پورا گھر، پوری بستیاں جل چکی تھی۔ میرے گھر کا یہ نقصان ہوا ہے کہ انہوں نے 3 پورشن تھے میرے گھر کے، کون سے کیمیکل ڈالے، کون سے تیزاب ڈالے کہ یہ گھر گر چکا ہے۔ اب یہ گھر بے مکمل خراب ہو چکا ہے، یہاں کھڑا رہنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی بستر نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے، کوئی جوتی نہیں ہے۔ گھر میں کمرے جتنے تھے وہ سب ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ گھر میں موٹر سائیکلیں تھی وہ چرا کے لے گئے ہیں، کچھ بچی تھی وہ جلا کے چلے گئے ہیں، اور میری شادی کا سامان تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ میرے پاس والدین نہیں ہیں، والدہ نہیں ہے، بڑا بھائی نہیں ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے میرے پاس۔ تو یقین کریں جتنا ماں باپ کا میرے پاس پیسہ تھا، زیورات تھے، جتنا جہیز تھا شادی کا، وہ بھی سب چرا کے لے گئے ہیں، کچھ جاتے وقت کیمیکل ڈال کے وہ جلا کے چلے گئے ہیں۔ 3 پورشن گھر جلا کے چلے گئے۔ یہ ہمارے گھر کا حال دیکھ لیں، آپ دیکھ رہے ہو کہ کس طرح کا حال ہے۔ میں بس بھائی لوگوں سے یہی کہوں گی حکومت سے کہ بس مدد کرے، ہماری جتنا نقصان ہوا ہے وہ ہمارا نقصان بھرے۔ جو آپ کے ادھر جو فریج تھیں، جو آپ کا باقی LCD ہے وہ کہاں گیا سارا؟ وہ سب جلا دیا ان لوگوں نے، چرا کے لے گئے ہیں، جلا کے گئے ہیں۔ 4 فریجیں تھیں، 4 LCD تھیں۔ یقین کرے کچن تھا، اتنا برتن تھا، میری 2 پیٹیاں تھیں جہیز کی، اوپر تھا سامان چھوٹی سسٹر کا، وہ بھی جلا کے چلے گئے ہیں۔ جی ابھی ہمارے ساتھ ایک اسی گھر کی فرد موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا اور واقعہ جو ہیں، ظاہری بات ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ بہت سارا آپ دیدہ ہیں اس واقعے سے۔ آپ بتائیے گا تفصیلی کہ کیا کیا چیزیں تھیں جو آپ کی یہ ساری تباہ؟ ہماری بھائی 4 فیملیاں ادھر رہتی ہیں، تو 4 فیملیوں کے فریجیں بھی تھی اور LCDیاں بھی تھی، موٹر سائیکلیں بھی تھی، سب کی تھی، سب کچھ ہی خدا نے دیا ہوا تھا۔ تو
तो कुछ तो सारा कुछ तो इधर फेंक फेंक के तो वो जला गए हैं। जो बेटियों को बनाया था, एक मेरी बेटी की शादी थी, एक इसकी थी। मेरी बेटी की 11वें महीने शादी है, तो जो सामान बनाया वो कार्टन पैक कर करके रखे थे, वो सब ले गए हैं। बिस्तरे बताएं भाई कि इस वक्त हम कितने गमज़दा हैं कि हमारे पास रहने की जगह नहीं है, घर सोने की जगह नहीं है, पीने का खाने का कोई सामान नहीं है, राशन हमें बाहर से मिल रहा है, कैसे हम गुजारा करें, कहाँ जाएंगे हम? ये नहीं पता कि कहाँ कितनी देर तक हमारा घर बनेगा, कितनी देर तक हमें ये सहूलत मिलेगी, ये हमें नहीं पता। जी बिल्कुल। खुशियों वाले घर में आफत आ जाए तो तमाम खुशियाँ जो गुज़री होती हैं वो भी मद्धम पड़ जाती हैं और ज़िंदगी जो है वो गमों में चली जाती है। आपने सुना कि यहाँ पर उनके फर्नीचर, मोटरसाइकिल्स, एलसीडी और यहाँ तक कि फ्रिज वगैरह तक जो थी कुछ लोग चुरा के ले गए, कुछ जला दिया, यहाँ तक कि घर को ही आग लगा दी कि 3 मंजिला ये घर है जिसमें 4 फैमिली रहती हैं और चारों फैमिलीज़ का जितना भी सामान था वो सारा जल के खाकतर हो गया है। जी।